ایک موقع پر آپ نے سلسلے کے روشن مستقبل کے بارے میں خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ زمانہ بھی روحانی لڑائی کا ہے، شیطان کے ساتھ جنگ شروع ہے۔ شیطان اپنے تمام ہتھیاروں اور مکروں کو لے کر اسلام کے قلعے پر حملہ آور ہو رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اسلام کو شکست دے، مگر خدا تعالیٰ نے اس وقت شیطان کی آخری جنگ میں اس کو ہمیشہ کے لیے شکست دینے کے لیے اس سلسلے کو قائم کیا ہے۔ بس اپنے جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا ہماری حالت ایسی ہے کہ ہم شیطان سے جنگ کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ فرمایا مبارک وہ جو اس کو شناخت کرتا ہے۔ اب تھوڑا زمانہ ہے، ابھی ثواب ملے گا، ثواب لینے کا تو تھوڑا زمانہ ہے، لیکن عنقریب وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کی سچائی کو آفتاب سے بھی زیادہ روشن کر کے دکھائے گا۔ وہ وقت ہوگا کہ ایمان ثواب کا موجب نہ ہوگا۔ جب سورج کی طرح روشن ہو جائے گا تو اس وقت تو ایمان لوگ لائیں گے ہی، لیکن وہ ثواب کا موجب نہیں ہوگا، اور توبہ کا دروازہ بند ہونے کے مستاق ہوگا۔ گو قبولیت تو ہوگی، لیکن وہ معیار نہیں ہوں گے جو آج ہیں، جبکہ دنیا میں کچھ نہیں سمجھتی۔ فرمایا اس وقت میرے قبول کرنے والے کو بظاہر ایک عظیم الشان جنگ اپنے نفس سے کرنی پڑتی ہے۔ وہ دیکھے گا کہ بعض اوقات اس کو برادری سے الگ ہونا پڑے گا، اس کے دنیاوی کاروبار میں روک ڈالنے کی کوشش کی جائے گی، اس کو گالیاں سننی پڑیں گی، اور آج کل بہت سارے ممالک میں، جہاں مسلمان ممالک میں خاص طور پر یہ ہو رہا ہے، لعنتیں سنے گا، مگر ان ساری باتوں کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ملے گا۔ لیکن جب دوسرا وقت آیا، اس زور کے ساتھ دنیا کا رجوع ہوا جیسے ایک بلند ٹیلے سے پانی گرتا ہے، اور کوئی انکار کرنے والا ہی نظر نہ آیا، اس وقت اقرار کس پائے کا ہوگا؟ اس وقت ماننا شجاعت کا کام نہیں، ثواب ہمیشہ دکھی کے زمانے میں ہوتا ہے۔ فرمایا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کر کے اگر مکے کی نمبرداری چھوڑ دی تھی، مکے کے سردار بن سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دنیا کی بادشاہی دی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی کمبل پہن لیا، یعنی عاجزی، اسلام قبول کیا تو غربت اور مسکینی کی حالت ہو گئی، تقریباً اتنی دولت نہیں رہی۔ اور فرمایا گیا اور ہر شے باد آباد ما کشتی در آب انداختیم، کہ اب جو بھی ہونا ہے ہو جائے، ہم نے کشتی دریا میں ڈال دی ہے۔ کا مصداق ہو کر حضرت عمر نے کیا کیا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کیا۔ تو کیا خدا تعالیٰ نے ان کے اجر کا کوئی حصہ باقی رکھ لیا؟ ہرگز نہیں۔ جو خدا تعالیٰ کے لیے ذرا بھی حرکت کرتا ہے وہ نہیں مرتا جب تک اس کا اجر نہ پالے۔ حرکت شرط ہے، خود عمل کرنا ضروری ہے، خود آگے بڑھنا ضروری ہے، پھر اللہ تعالیٰ نوازتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف معمولی رفتار سے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ کچھ مخفی ہو تو مان لے، جو حلال کو دیکھ لیتا ہے وہ تیز نظر کہلاتا ہے۔ جو پہلے دن کے چاند کو دیکھتا ہے یا پہلے 2-3 دن کے چاند کو دیکھ لے، اسی کی تیز نظر ہوتی ہے، لیکن 14ویں کے چاند کو دیکھ کر شور مچانے والا کہہ دے کہ میں نے چاند دیکھ لیا تو وہ دیوانہ کہلائے گا۔ اللہ کرے کہ ہم اپنے ایمانوں کو مضبوط تر کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے اس کی رضا کو حاصل کرنے والے ہوں، حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت کا حق ادا کرنے والے ہوں، اپنے عمل سے دنیا کو سچائی کے راستہ دکھانے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر احسانات کیے ہیں ان کا حقیقی رنگ میں شکر ادا کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔